زکات نہ دینے والے کا کیا ہوگا؟ چونکہ ایک فریضہ ہے. اللہ رب العزت طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے کہا اور فرمایا کہ زکات ادا کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کہ اللہ رب العزت جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے ان کا مال و دولت تباہ اور برباد کر دیتا ہے. یاد رکھیے، جو لوگ زکات نہیں دیتے ان کا مال تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. دوسرا طبرانی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنیے اس بات کو غور سے، زکات جس جگہ نہیں دی جاتی، آپ فرماتے زکات جب ادا نہیں کی جاتی تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت قحط سالی لاتا ہے. قحط سالی سمجھتے ہیں نا؟ اناج کی کمی، بارش نہیں ہوتی ہے، اگتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے. قحط سالی لاتا ہے، موسم اپنے تغیر پہ ہو جاتے ہیں، فصل جب چاہیے تو بارش نہیں ہوتی ہے، جب بارش نہیں چاہیے تو جب بارش برستی ہے اب فصل برباد کرتی ہے. تو قحط سالی اللہ لاتا ہے ایسی قوم پر جو زکات نہیں دیتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت زکات نہ دینے والوں کے تعلق سے وعید کرتا ہے. سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 6 اور 7 میں فرماتا اور کہتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. اب اندازہ لگائیے آیت کس طرح سے سنیے. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، لعنت ہو ان مشرکوں پر. اللہ فرما رہا ہے یہ ملعون ہے یہ مشرک، لعنت ہو ان پر. الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ زکات نہیں دیتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. مطلب زکات نہ دینے والا مشرک ہے، اس لیے کہ مشرکین ہی زکات نہیں دیتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے. دیکھیے الفاظ اللہ کی، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، کہ مشرکین پہ لعنت ہے. الَّذِينَ، کہ وہ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات نہیں ادا کرتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے. لعنت ایسے مشرکوں پر. تو گویا زکات نہ دینے والا مشرک بھی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے جس مال کی زکات نہ دی جائے وہ مال روز قیامت اس مالک کے گلے میں طوق بن جائے گا. طوق سمجھتے ہیں کہ وزنی کوئی کڑا جسے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 180 فرماتا ہے اور کہتا ہے لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا فضل دیا ہے وہ جو بخیلی کرتے ہیں، زکات نہیں دیتے، یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا دنیا کے اعتبار سے. جو لوگ اللہ نے مال دیا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے اور بخیلی کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، نہیں دیتے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. بل ہوا شر لہم، یاد رکھو یہ تو تمہارے لیے شر کی چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے. اور آگے فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور روز قیامت جس چیز سے بخیلی کرتے تھے اس کا طوق بنایا جائے گا، ایک بہت بڑا کڑا بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا جس کے بوجھ سے وہ جھکے ہوئے ہوں گے. اندازہ لگائیے. اسی طرح سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ فرماتا اور وعید کرتا ہے اور فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے سونے اور چاندی دی ہے اور اس کے اندر سے خرچ نہیں کرتے تو اے نبی ان کو خوشخبریاں دے دیجئے، بشارت سنا دیجئے سخت عذاب کی. یہ تنزیہ جملہ ہے، بشارت دے دیجئے عذاب کی، تنزیہ جملہ ہے کہ انہیں بشارت دیجیے، خوشخبریاں سنا دیجیے ایک سخت عذاب کی اس روز. اور کیا عذاب ہے اس روز ان کو؟ آئیے سنیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتا ہے کہ ایک دن آئیں گا کہ اس دن اللہ فرماتا ہے اسی سونے اور چاندی کو ہم پگھلائیں گے اور اس سونے چاندی کو پگھلا کر پھر اسی سے ان کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کے پیٹھوں کو ہم داغیں گے. یہ سونے چاندی پگھلا کر، انسان دنیا میں ایک چھوٹی چیز کا جو ہے گرم ہو جائے تو برداشت نہیں کر پاتا ہے، یہ سونے چاندی پگھلیں گے اور پیشانی اور پہلو اور پیٹھ اللہ فرماتا ہے اس سے ہم داغیں گے. اور پھر پر فرمایا جائیں گا اور وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے تھے. یہ وہ دولت ہے اور یہ وہ خزانہ ہے جو تم جمع کرتے تھے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے. تو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے انسان ختم ہو جائے، مر جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پھر موقع نہ ملے، ہم ضرور نفلی صدقات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی فرض زکات کی بات میں کر رہا ہوں، ضرور خرچ کریں. شریعت میں مطلوب تو ہے کہ نفلی صدقات بھی ہم خوب سے خوب کریں. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص جو دنیا میں زکات نہیں دیتا تھا، نفلی صدقات نہیں کرتا تھا، روز قیامت اس کی گردن میں اللہ رب العزت ایک گنجا سانپ ڈال دیں گا. گنجا سانپ، محدثین لکھتے ہیں گنجا سانپ کی جو شرح کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ سانپ کے سر پہ جو کچھ بال ہوتے ہیں اس کے وہ بال جھڑ جائیں گے اس کے زہر کی وجہ سے، اور اس کے اوپر ایک نشان ہوگا جو اس کی زہر کی علامت ہوگا. تو ایک گنجا سانپ اس کے گلے میں طوق کے طور پہ ڈالا جائے گا جو کہ اس کے ہونٹوں کو ڈسیں گا. ہونٹ بہت نازک چیز ہوتے ہیں انسان کی، ہونٹوں پر ڈسیں گا اور کہیں گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں،
میں تیرا مال تھا جو تو خرچ نہیں کرتا تھا. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک ایک سانپ ایک اونٹ کے برابر ہوں گا اور ایک ایک بچھو ایک خچر کے برابر ہوں گا. روز قیامت جہنم کے سانپ اور بچھو کی سائز اتنے بڑے ہوتے ہیں, ایک سانپ ایک اونٹ کے برابر اور ایک بچھو ایک خچر کے برابر. تو ایسا ایک سانپ اس کے گلے میں ہوگا جو اس کے ہونٹوں کو ڈسیں گا اور کہیں گا نا کنزک انا مالک, میں تیرا خزانہ ہوں جو تو خرچ نہیں کرتا تھا, میں تیرا مال ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا. اندازہ لگے کیا شدید عذاب ہے. شروعات میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی تلاوت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا, حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ شخص مانے زکات جو زکات ادا نہیں کرتا, جامع ترمذی کی روایت ہے, جو شخص زکات ادا نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. جو شخص زکات ادا نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اسی طرح زکات نہ دینے کی یاد رکھیے بہت سارے نقصانات ہیں. کچھ میں نے گنانے کی کوشش کی, ویسے بہت زیادہ ہے. دنیا میں نقصان ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان سے جنگ کا اعلان کیا اور تمام صحابہ اس پر متفق تھے. تو یہ بات بھی طے ہوئی جو زکات نہیں دیتا, شرعی اگر حکومت ہو تو ان کے خلاف قتال بھی جائز ہے, ان کو قتل کرنا جائز ہو. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے قبائل سے جنگیں لڑی اور ان کو قتل بھی کیا. معلوم جو مسلمان تو کہتے تھے, رسول اللہ کے انتقال کے بعد کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے, باقی سب نماز وہاں چلتے رہیں گا. ابوبکر صدیق نے کہا جیسی نماز ہے ویسی زکات. اور حضرت عمر نے جب کہا کہ اے ابوبکر صدیق یہ تو مسلمان ہے, تو کہا نہیں, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ ایک جانور کے ساتھ ایک رسی بھی دیتے تھے اور اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تب بھی میں ان سے جو ہے جنگ کروں گا. اور بہرحال عمر ابن خطاب خاموش ہو گئے. کہا کہ اللہ نے ابوبکر کا دل کھول دیا, سینہ, ہم خاموش تھے. تو تمام صحابہ کی خاموشی یہ اجماع ہو جاتی ہے کسی چیز پر. تو ایسے لوگوں سے جنگ بھی کی جا سکتی ہے, اندازہ لگا.